بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کو تلاش کرنے والے کے لیے احتیاط۔ عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال تک رہا، ان میں سے 18 سال ادب اور اخلاق کی تعلیم میں خرچ ہوئے اور 2 سال علم کو حاصل کرنے میں۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم حاصل کرتے ہوئے روتے رہا کرو، کیونکہ تم صرف علم حاصل نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے اوپر حجت الہی کو اچھی طرح قائم کر رہے ہو۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ طالب علم کے زمانے میں بازار سے صرف روٹی خریدتے اور سالن اس وجہ سے نہ لیتے تھے کہ دکانوں میں جو سالن بکتا تھا اس میں آم چور کا ڈالنا لازم تھا، اور آموں کے باغات کی بیع کا جو رواج تھا وہ شرعاً ناجائز تھا، اس لیے سالن کے بغیر ہی روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے کسی کام کی وجہ سے کلکتہ گئے۔ احتیاط کا یہ عالم کہ وہاں کسی عزیز سے ملنے گئے تو رکشے کے پیسے اپنے پاس سے دیے، حالانکہ ان سے ملنے میں مدرسے کا ہی فائدہ تھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کی کوئی چیز اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ مدرسے کے فرش پر بھی مدرسے کے کام کے علاوہ نہیں بیٹھتے تھے۔ بعض حضرات کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ دارالعلوم کے سالانہ جلسے کے موقع پر ناظم مطبخ بنتے مگر کھانا گھر سے منگا کر کھایا کرتے۔ ایک طالب علم نے نماز عشاء سے تھوڑی دیر بعد ایک چراغ بجھا کر دوسرا چراغ جلا لیا اور مطالعے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتفاق سے ایک شخص وہاں موجود تھے، انہوں نے وجہ دریافت کی تو طالب علم نے کہا یہ مسجد کا چراغ ہے، جتنی دیر اس کے جلنے کی اجازت ہے اتنی دیر اس کو جلاتا ہوں، بعد میں اپنا تیل جلا کر مطالعہ کر لیتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں
صاحب نسبت نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ طالب علم کو چاہیے کہ اتباع سنت کا بہت زیادہ التزام کرے۔ دو طالب علموں نے تحصیل علم کے لیے سفر کیا۔ جب 2 سال کے بعد واپس آئے تو ایک فقیہ کامل تھا اور دوسرا علم و کمال سے خالی تھا۔ شہر کے علماء نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جو فقیہ کامل بنا وہ اتباع سنت کا زیادہ اہتمام کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلی دریا میں ڈال دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے پاس 1000 اشرفی تھے۔ راستے میں ایک بندے نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے۔ بس ایسے ہی برسبیل تذکرہ بات کر دی۔ وہ کوئی بڑا شاطر انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی، وہ کسی نے چوری کر لی ہے، اس میں میرے 6000 دینار تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ تھیلی کس رنگ کی تھی؟ اس نے کہا وہ اس رنگ کی تھی، کیونکہ اس سے پتا تھا کہ ان کے پاس ایک رنگ کی تھیلی میں اتنے 1000 دینار ہیں۔ جب اس نے شور مچایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے لگے سب کی تلاشی لو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہاں ہے، چور کون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر لوگ تلاشی لے لیں گے اور انہیں میرے پاس سے تھیلی مل جائے گی تو مجھے سب لوگ چور سمجھیں گے۔ اس بندے کو پکا پتا تھا کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہیں، جب ان کی تلاشی لی جائے گی اور ان کے پاس اسے پائیں گے تو تھیلی لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دیا۔ جب تلاشی لیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس بھی تھیلی نہیں تھی۔ پوری کشتی میں سے تھیلی کہیں سے بھی نہ ملی۔ اس نے اپنی جھوٹی اور بناوٹی پریشانی کا مزید اظہار کیا۔ جب کشتی کنارے پر لگی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے تو وہ آدمی آپ کے قریب آیا۔ اس نے حضرت سے معافی مانگی اور کہا جی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ اچھے بندے ہیں لہذا مجھے معاف کر دیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے سوال کیا حضرت آپ نے مجھے معاف تو کر دیا مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے وہ تھیلی چھپائی کہاں تھی؟ فرمایا جب میں نے اعلان سنا کہ تھیلی چوری ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا تھا کہ میں چونکہ کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اس لیے میں نے وہ تھیلی چپکے سے دریا میں گرا دی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا 6000 دینار کی تھیلی دریا میں پھینک دی؟ فرمایا ہاں، اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو لوگ مجھے چور سمجھتے، کیا مجھ سے کوئی حدیث کی روایت کرتا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطر اس مال کو قربان کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تکرار علم۔ عون ابن عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک دن ہم ام دردہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچے اور دیر تک علمی باتیں دریافت کرتے رہے۔ پھر عرض کیا کہ شاید آپ اکتا گئی ہوں گی۔ فرمانے لگیں کیا کہتے ہو؟ ہر کام میں میری نیت عبادت کی ہوتی ہے، علمی مذاکرے سے زیادہ مجھے کسی کام میں لذت نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علمی گفتگو کرتے رہا کرو تاکہ تمہارے رتبے ظاہر ہوں۔ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنے شاگرد عزیز مبارک شاہ کے پاس بھیج دیا۔ عام طور پر لوگ ان کو مبارک شاہ منطقی کہا کرتے تھے۔ انہوں نے میر صاحب کو اپنے حلقے درس میں صرف سماع کی اجازت دی۔
پوچھنے اور قرات کرنے کی اجازت نہ دی۔ ایک دن مبارک شاہ رات یہ دیکھنے چپ چاپ نکلے کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں۔ جس حجرے میں، جس کمرے میں میر صاحب رہتے تھے، وہاں سے آواز آ رہی تھی کہ کتاب کے مصنف نے یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے، استاذ نے اس طرح بیان کیا ہے، اور میں اس مسئلے کی تقریر یوں کرتا ہوں۔ مبارک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کان لگا کر کافی دیر تک سنتے رہے میر کی تقریر اور محظوظ ہوتے رہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر